اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنے کا وقت نہیں تو سنیے۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خان نے دلہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دلہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، لہٰذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش ہو گئی۔ دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ پورے گھر میں خاموشی تاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ گویا ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیرخوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی آخرکار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری زندگی صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔ میرے قابل قدر ناظرین کرام، جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، ان کا دعویٰ تھا وہ اس تقریب میں موجود تھے اور اس کے عینی شاہد ہیں۔ آج جب میں اپنی نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانیں یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔